جہنم سے بچنے کا ایک اور بڑا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ تقوی ہے۔ اے لوگو، تم سب اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے تم اپنی زندگی کو گزارو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچائے گا۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ جہنم کے اوپر سے، پل صراط کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کے ذمے ایک طے شدہ فیصلہ ہے، طے شدہ بات ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جن کے اندر تقویٰ تھا۔ متقیوں کو ہم بچا لیں گے، جہنم کے اندر گرنے نہیں دیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل گرتا ہوا جہنم کے اندر چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی بتائیے کون سی چیزیں آدمی کو زیادہ جنت میں لے کر کے جائیں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی یہ زیادہ لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا، حسن اخلاق یہ زیادہ لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی بتائیے کس چیز کی وجہ سے، کس گناہ کی وجہ سے لوگ زیادہ سے زیادہ جہنم کے اندر جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا، الفم والفرج، لوگ اپنی زبان کی وجہ سے، اپنے منہ کی وجہ سے زیادہ جہنم کے اندر جائیں گے، اور لوگ اپنی شرمگاہ کی وجہ سے زیادہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، تقوی ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، یہی تقوی ہمیں دوزخ سے بچائے گا، یہی تقوی، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا یہ جو روزہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اللہ نے بیان فرمایا، لعلکم تتقون، میں نے اس روزے کو تمہارے اوپر اس لیے فرض کیا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، نافرمانیوں سے بچنے والے بن جاؤ، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ یہی تقوی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں تقوی کیا ہے؟ بیان فرماتے ہیں، ان یطاع فلا یعصى، تقوی یہ کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، تقوی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنسَى، تقوی یہ کہ اللہ کو یاد کیا جائے، تقوی یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کو بھلایا نہ جائے، اور تقوی یہ ہے وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرْ، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی جائے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کی جائے۔ یہی تقوی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایک مسلمان اپنی زندگی کو تقوی کے ذریعے سے خوبصورت بنا سکتا ہے، تقوی کے ذریعے سے خوب مزین کر سکتا ہے۔ جیسے ہم اپنے بدن کے اوپر لباس پہنتے ہیں، بہترین کپڑا ہم اپنے بدن کے اوپر ڈال لیتے ہیں، میرے اسلامی بھائیوں یہ ہمارے بدن کے اوپر جو کپڑا ہے یہی ہمارا لباس ہے۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، تقوی بھی ایک بہترین لباس ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس یہ بہترین لباس ہے۔ مرنے کے بعد ہم سب کو آخرت کے سفر پر جانا ہے، ہم سب کو آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ دنیا کی یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، دنیا کی یہ زندگی ختم ہونے کے بعد ہم سب کو آخرت کے سفر پر جانا ہے، آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ سفر پر نکلنے کے لیے زیادہ سفر کو بھی ساتھ لینا پڑتا ہے۔ کون سا زیادہ سفر ساتھ لینا ہے؟ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اے لوگو جب سفر کے لیے تم نکلو تو سفر خرچ بھی اپنے ساتھ لے لیا کرو، اور سب سے بہترین سفر خرچ جو ہے یہی تقوی ہے۔ کیا کہا؟ سب سے بہترین سفر خرچ یہی تقوی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر جہنم سے ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنے دلوں میں تقوی پیدا کریں، اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کریں، متقی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کو، اپنے نیک بندوں کو اپنی جنت کا وارث بنائے گا۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہم اپنی جنت کا وارث ایسے لوگوں کو بنائیں گے جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں،
اور جنت کو اللہ نے متقیوں کے لیے ہی تیار کیا ہے. کہا اعدت للمتقین، جنت کو اللہ نے متقیوں کے لیے ہی تیار کیا ہے. اور روزے کا بڑا عظیم مقصد یہی ہے کہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں.